السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اپنے نبی سیدنا محمد العربی الامی الطاہر الزکی کی صفات بیان فرمائی ہیں. ان آیات میں 5 صفات کا ذکر ہے: شاہدن، مبشرن، نذیرن، داعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. یہ 5 صفات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بے شمار ہیں، جیسے اس سے پہلی آیت میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. تو آپ کی ایک صفت جو ہے وہ خاتم النبیین ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو قرآن میں ہے: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو ایک صفت آپ کی رؤوف بھی ہے اور ایک صفت آپ کی رحیم بھی ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہیں الصادق الوعد الامین بھی آپ کی صفات ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے محبوب جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں اللہ نے اس کیفیت سے خطاب فرمایا جس کیفیت میں میرے محبوب اس وقت تھے. یا ایھا المزمل، کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو کھڑے ہو جائیں میری بندگی کے لیے مگر تھوڑا سا آرام کر لیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے کپڑے میں لپٹ کے سونے والے اٹھیں اور اپنی امت کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطابات عالیہ ہیں. اور اسی طرح یاد رکھیں
کہ سارے قرآن و احادیث کا مطالعہ کریں، کتب سابقہ کا مطالعہ کریں۔ المنزلۃ من السماء تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ابراہیم ہے، صحائف موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کسی جگہ یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ نے کسی نبی، پیغمبر، رسول کی قسم کھائی ہو۔ یہ شان اور صفت بھی حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی زندگی کی قسم کھائی۔ اللہ نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، محمد مصطفیٰ مجھے آپ کی زندگی کی قسم ہے، یہ تو باطل کے جھوٹے نشے میں پڑے ہوئے ہیں اور اسی کے اندر یہ بھٹک رہے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ بھی صفات میں ہے کہ آپ کی حیات کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے صفات میں ہے کہ اللہ نے اس شہر کی بھی قسم کھائی جس میں محمد مصطفیٰ اترے ہیں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرا مدنی مجھے قسم ہے اس بلد کی جہاں آپ اترے ہیں، جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، جہاں آپ مبعوث ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی صفات ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح میرے محبوب کی صفات میں ہے کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے۔ آپ اپنی زبان مبارک سے کبھی کلمہ فحش کا نہیں نکالتے تھے۔ میرے نبی بازاروں میں جا کے شور کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ سب سے برا مقام بازار ہوتی ہے اور اچھا مقام مساجد ہوتی ہے، کیونکہ بازار میں ہر قسم کا جھوٹ ہوتا ہے، بازار میں ہر قسم کا فریب فراڈ ہوتا ہے، بازار میں ہر قسم کا اختلاط ہوتا ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان۔ اس لیے آتا ہے کہ شر البقاء الاسواق، زمین میں سب سے بھیڑی جگہ جو ہے وہ بازار ہے، اور خیر البقاء المساجد، اور زمین میں سب سے بہتر مقام جو ہے وہ اللہ کی عبادت کی جگہ مساجد ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، حضور نے کبھی کسی کو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، یعنی اگر کسی نے برائی کی تو حضور نے بھلائی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمائی۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ بھی آپ کی صفات مبارکہ میں ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ما سوائے کلمہ تشہد کے کبھی لا نہیں کہا، یعنی کسی نے جو مانگا آپ نے دے دیا، جس نے جو کہا آپ نے کر دیا۔ آپ کی زندگی میں اللہ نے ایسی رحمت رکھی تھی کہ ہر سائل کی بات پوری ہوتی تھی، ہر آنے والی کی بات پوری ہوتی تھی، ہر مانگنے والے کو ہدایت ملتی تھی، اور کبھی بھی حضور انکار نہیں فرماتے تھے۔ تو یہ بھی صفات ہیں میرے آقا کی، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم۔ لیکن ان آیات مبارکہ میں 5 صفتیں جو ہیں وہ اللہ نے کٹھی بیان فرمائی۔ تو پہلی صفت کیا دیا؟ ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا۔ شاہدن کا معنی کل میں نے عرض کر دیا تھا، یا تو معنی ہے گواہی دینے والے، یعنی اپنی امت پہ گواہی دینے والے، یا معنی یہ ہے کہ آپ سابقہ انبیاء پہ گواہی دینے والے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یا اپنی امت کی تصدیق کرنے والے، یا اپنی امت کے اعمال پہ گواہی دینے والے،
اور بعض علماء نے فرمایا کہ شاہد کا معنی ہوتا ہے بیان کرنے والے، اور بعض علماء نے فرمایا شہادت دینے والے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی قادر و مختار ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی معبود برحق ہیں، اسی کی صفت ہے لا الہ الا ہو۔ اب دوسری صفت ہے وہ مبشرن، مبشر کا معنی بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے، کہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب بشیر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے ہیں، جن لوگوں کے اعمال صالحہ ہیں، ان کو جنت کی بشارت دے دیں، ان کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو بشارت دینے والے، مومنین کو خوشی پہنچانے والے، مومنین کو جنت کے مقامات کے بارے میں بتلانے والے۔ اور تیسری صفت فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یعنی نذیر کا معنی ڈرانے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، جہنم سے ڈرانے والے، اللہ کی غضب سے ڈرانے والے، اللہ کی پکڑ سے ڈرانے والے۔ لیکن یاد رکھیں کہ لفظ نذیر جو ہے بہت سارے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَأَنذِرِ الَّذِينَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ، اور کہیں فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اور اسی طرح قیامت والے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ کے فرشتے پوچھیں گے ما جاءکم من نذیر، کہ اے ظالمو تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، اعتراف کریں گے کہ آئے تھے ڈرانے والے۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، لیکن ہم نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کی باتوں پہ عمل نہ کیا۔ نذیر مانا ڈرانے والا، لیکن یاد رکھو دونوں کے ڈرانے میں فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خوف دینے والا، ایک ہے انذار کرنے والا۔ تو انذار، تنذیر، تخویف میں ایک لطیف فرق ہے جو علماء نے بیان فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ڈراتا تو جانور بھی ہے، آدمی سانپ دیکھے ڈر جاتا ہے، آدمی شیر دیکھے ڈر جاتا ہے، چیتے کو دیکھے ڈر جاتا ہے، ہاتھی دیکھے ڈر جاتا ہے۔ تو ڈراتے تو جانور بھی ہیں، ڈراتا تو دشمن بھی ہے، لیکن انبیاء جو ڈراتے ہیں لفظ انذار میں ایک رحمت کی جھلک ہے کہ وہ اس لیے نہیں ڈراتے ہیں کہ کوئی ذاتی رنجش ہے، وہ اس لیے ڈراتے ہیں تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ کے جنت کی طرف آ جاؤ۔ یعنی کہ ان کے ڈرانے میں بھی محبت ہے، ان کے ڈرانے میں بھی رحمت ہے۔ جیسے دشمن بھی ڈراتا ہے، باپ بھی اپنے بچوں کو ڈراتا ہے، استاد بھی اپنے طالبوں کو ڈراتا ہے، لیکن استاد کے ڈرانے میں، باپ کے ڈرانے میں ہمدردی ہے، میرے بچے اچھے ہو جائیں، بچے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور دشمن کے ڈرانے میں اہانت و توہین ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے کسی جگہ انبیاء کو یہ نہیں فرمایا کہ خوافین ڈرانے والے، جہاں بھی فرمایا انذار۔ میرے پیغمبر جو ہیں نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، ایمان والوں کو خوشخبری دینے والے اور کافروں کو ڈرا کے جہنم سے نکالنے والے۔ ان کے ڈرانے میں بھی شفقت ہے، ان کے ڈرانے میں بھی محبت ہے، ان کے ڈرانے میں بھی رحمت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام فرمایا، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ میرا اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے، تیرے بندے ہیں، کون پوچھ سکتا ہے؟ بندے تیرے، ملک تیرا، ملک تیرا، کون پوچھے؟
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو اپنے بندوں کو بخش دے، اللہم اغفر لنا، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، رحم فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھا کرو کہ جہاں قرآن میں مغفرت کی بات آئے مغفرت طلب کیا کرو، جہاں عذاب کی بات آئے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگا کرو، جہاں جنت کا ذکر آئے جنت مانگا کرو، جہاں جہنم کا ذکر آئے اللہ کے عذاب سے پناہ مانگا کرو۔ اللہم اجرنا من النار، فرماتی ہے کہ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ، اور میرے مالک اگر تو اپنے بندوں کو بخش دے، تو غالب ہے، حکمت والا ہے، تیرے غلبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، تیرے لیے کوئی صفت نقصان نہیں ہوگی، بلکہ تیری عظمت اور زیادہ بلند ہوگی، چونکہ آپ عزیز بھی ہیں اور آپ حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کی تیسری صفت کیا ہے؟ مبشرا ونذیرا، اور چوتھی صفت کیا ہے؟ وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی طرف بلانے والے اللہ کے حکم سے۔ یاد رکھیں پہلے کسی لفظ کے ساتھ صفت کے ساتھ بے اذن نہیں آیا، یعنی یہ نہیں فرمایا شاہدن بے اذنہ ومبشرا ونذیرا بے اذنہ، وہاں اذن نہیں آیا، صرف اس صفت کے ساتھ آیا وداعیا الی اللہ، وداعیا الی اللہ باذنہ۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ تبلیغ کا کام جو ہے، دعوت کا کام جو ہے، یہ اتنا مشکل ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے اذن کے بغیر سر انجام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ چاہے تو عام آدمی بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ نہ چاہے تو علماء ہیں، علماء کی اولادیں ہیں، مشائخ کی اولادیں ہیں، پیروں کی اولادیں ہیں، وہ خود بھی ہدایت پہ نہیں ہے تو دوسرے کو کیا دعوت دیں گے؟ اس لیے اذن کا لفظ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور علماء فرماتے اس میں اشارہ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا مدنی اپنی ذات کے لیے دعوت دیتا ہے کہ میں کل بادشاہ بن جاؤں گا، میرا اقتدار ہو جائے گا، دنیا میرے نیچے ہو جائے گی، میرا تسلط ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نہ، میرا مدنی تو میرے حکم پہ دعوت دینے والا ہے، اور وہ دعوت اپنی ذات کے لیے نہیں دیتا، میری ذات کے لیے دیتا ہے۔ وداعیا الی اللہ، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور یاد رکھیں کہ یہاں حرف الہ ہے، وداعیا الی اللہ، الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انتہا، من للابتدا، الہ للانتہا، جیسے اللہ فرماتے ہیں اسرا بعبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، من ابتدا کے لیے کہ اسراء کی ابتدا جو ہے وہ مسجد الحرام سے ہے، اور اسراء کی انتہا جو ہے وہ مسجد اقصی پہ ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا وداعیا الی اللہ، یعنی میرے مدنی کی دعوت کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کے بن جاؤ، اسی پہ انتہا ہے، اسی پہ سب کچھ ہے کہ تم اللہ کے ماننے بن جاؤ، اللہ کی الوہیت کے قائل ہو جاؤ، اللہ کی ربوبیت کے قائل ہو جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر اپنی بات نہیں کہتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے کہتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِن
ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب دین کے بارے میں زبان بھی نہیں ہلاتے، نطق بھی نہیں فرماتے اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، نانا، مگر جو اللہ ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ مکے کے سارے کافر مشورہ کرنے کے بعد ولید بن المغیرہ کو حضور کے پاس بھیجا۔ یہ ولید جو ہے، ولید بن المغیرہ جو ہے، یہ حضرت خالد کے والد ہیں۔ میں نے شان دیکھے، میرے مولا کے نرالے شان ہیں۔ بس دعا کیا کرو، یہ نہ سمجھا کرو میں مولوی ہوں، میں مدرس ہوں، میں استاد ہوں، میں حرم میں پڑھاتا ہوں، میں سید کا بیٹا ہوں، میں مخدوم کا بیٹا ہوں۔ بس جتنا ہوتا ہے اس میں شکر کیا کرو کہ مولا یہ بھی تیرا کرم ہے، تیری رحمت ہے، تیری توفیق ہے کہ ہم تیرا نام لیتے ہیں، یہ بھی تو تیری توفیق ہے۔ ورنہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی زبان پہ خدا کا نام ہی نہیں آتا، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی راتیں شراب میں گزر جاتی ہیں، دن جو ہیں ان کے سونے میں گزر جاتے ہیں یا دولت بنانے میں گزر جاتے ہیں، نہ خدا ہے، نہ رسول ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ ابھی آپ جائیں گے دیکھیں گے کہ جتنے بڑے لوگوں کی کوٹھیاں ہیں ان میں تو رمضان گویا داخل ہی نہیں ہوگا، وہی ناشتہ ہے، وہی لنچ ہے، وہی ڈنر ہیں، وہی دعوتیں ہیں، اور یہ جو دنیا داری کا شو کرتے ہیں نا، افطاری کا بہانہ ہوتا ہے، ان کو خود ہی روزہ نہیں ہوتا۔ یہ جو بڑی بڑی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کو افطار پارٹیاں دینے والے کو روزہ نہیں ہوتا۔ تو ولید بن المغیرہ نے حضور کی خدمت میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے تمام قریش کے سردار نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں بات کرو۔ انہوں نے کہا حضور آپ نے جو یہ اپنی دین اسلام کی دعوت کا ایک پروگرام بنایا ہے اور آپ نے ہمارے معبودان کی اور آلہہ کی توہین کی ہے، تردید کی ہے، تکذیب کی ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم بڑے جاہل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی بڑے جاہل تھے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں، صفحتنا و صفحت احلامنا و آباءنا و آباءک، آپ کے بھی تو وہی باپ دادا ہیں جو ہمارے ہیں۔ تو اگر اس سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ مکے کی سرداری آپ کو مل جائے تو میں تمام سرداروں کی طرف سے آپ کو یقین دیتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ یہ دعوت توحید چھوڑ دیں، ہم سارے متفق علیہ آپ کو سردار بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے آپ مال چاہتے ہوں کہ میں لیڈر بنوں گا، نام ہوگا، میری پارٹی ابھرے گی، مال ملے گا، تو ہم مکے والے سارا مال اکٹھا کر کے آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اور حضور کبھی کبھی آدمی اپنا نام اس لیے بھی پیدا کرتا ہے کہ جب میرا نام ہو جائے گا تو میں کسی بڑی خوبصورت باجمال لڑکی سے شادی کر لوں گا، چونکہ لڑکیاں جو ہیں وہ کسی نامور آدمی سے شادی کر کے خوش ہوتی ہیں۔ تو آپ ایسا کریں کہ پھر مکے کی ایک لڑکی نہیں، ہم 10 لڑکیاں آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور حضور خدا نہ کرے آپ پر کوئی جن کا سایہ ہے، اثر ہے، یا آپ پر کوئی سحر ہے، جنون ہے، تو ہم علاج کرانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن مہربانی کریں ہماری تردید تو نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم نے بات کہہ دی ہے۔ حضور نے کھڑے ہو کے سورۃ غافر کی تلاوت کی۔
اللہ اکبر. جب حضور نے قرآن پڑھا نا اور اس آیت پہ آئے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر میرا مدنی آپ کی بات نہ مانے، آپ سے اعراض کریں، تو آپ ان کو بتلا دو کہ میں تم کو ڈراتا ہوں ایسے عذاب سے جیسے قوم عاد و سمود پہ آیا، پھر تم بھی تیار ہو جاؤ. تو ولید کانپ گیا. ولید بن المغیرہ کہ بس یا رسول اللہ، بس یا رسول اللہ، مہربانی کریں بس. وہ کہتے خدا کی قسم مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ابھی عذاب نازل ہو جائے گا. انہوں نے فرمایا تم مجھے یہ کہتے ہو کہ یہ دعوت میں نے سرداری کے لیے دی ہے، شادی کرنے کے لیے دی. اگر سورج ایک ہاتھ پہ رکھ دو، چاند دوسرے ہاتھ پہ رکھ دو، یعنی ساری کائنات کی دن رات کی حکومت مجھے دے دو، میں سب کو ٹھکرا دوں گا لیکن اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا. اس لیے قرآن بھی کہتا ہے نا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نام کی دعوت ہے نا. اسی کو کسی نے کہا تھا نا میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. میرا مولا ہماری دعوت کی انتہا کیا ہے؟ تیری توحید. ابتدا کیا ہے؟ تیری توحید. والاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اس لیے علماء اولیاء اللہ جو محنت کرتے ہیں کہ زبان پہ بھی ذکر ہو، دل میں بھی ذکر ہو، سانس میں بھی ذکر ہو، روح میں بھی ذکر ہو، ہر چیز میں اللہ کا نام سما جائے. اس لیے فرماتی ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ. اور پانچویں صفت کیا ہے؟ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سراج کہتے ہیں چراغ، منیر مانا روشن. میرا مدنی روشن چراغ ہے، میرا مدنی روشن چراغ. وَسِرَاجًا مُنِيرًا. علماء فرماتی ہیں کہ اللہ نے میرے مدنی کی صفت بیان کی کہ روشن چراغ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ روشن چاند ہے، یہ نہیں فرمایا کہ روشن سورج ہے، بلکہ آپ کو تشبیہ چراغ سے دی ہے. تو کیوں دی ہے؟ اس لیے اللہ کے قرآن پہ غور کیا کریں. اور خاص طور پہ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے رمضان، تیار ہو جائیں. جتنا ہو سکے نا بس قرآن پڑھو. رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ. بعض علماء اسی لیے کہتے ہیں اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ قرآن قیامت تک میرے ذمے حفاظت، اللہ نے یہ مہینہ رمضان کا بنا کے اپنے قرآن کی حفاظت کا فیصلہ فرما دیا کہ رمضان ہے تو قرآن ہے، قرآن ہے تو رمضان ہے. دیکھیں نا ایمان سے کہیں کون سی مسجد ہوگی جہاں قرآن نہ پڑھا جائے؟ اللہ اکبر. اور بعض مسجدوں میں تو ایسا اہتمام ہوتا ہے نا، ایسا انتظام ہوتا ہے، ایسی لائٹنگ ہوتی ہے اور خوبصورت کاری. اللہ کے مکے مدینے کا تو خیر مقابلہ ہی نہیں نا. یہ اس کا کیا مقابلہ؟ سامنے کعبہ ہو کوئی مقابلہ کر سکتا؟ لاکھ دنیا ترقی کر لے کعبہ تو نہیں لے آئیں گے نا. مدینے میں کھڑا ہو، مدینے میں حضور کے روضے کے سائے کے نیچے نمازیں پڑھ رہا ہو، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ریاض الجنہ میں کھڑا ہو، اصحاب صفہ کے مقام پہ کھڑا ہو، اور پھر مسجد نبوی میں کون سی جگہ ہے جہاں میرے محمد کا قدم نہیں آیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو خیر مقابلہ ہی نہیں ہے نا. اور پھر یہاں جو الحمدللہ امام قرآن پڑھتے ہیں وہ صرف امام نہیں، قاری نہیں، عالم ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کہاں رکوع کرنا ہے.
ہمارے تو ہوتا ہے نا وہ جیسے ایک عالم مصر کے عالم تھے، اتفاق سے کسی میرے جیسے مولوی کے پیچھے پھنس گئے نماز پڑھنے میں، تو جب امام صاحب نے نماز پڑھی نا تو انہوں نے سورت یوسف کی آیت پڑھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، جو مشورہ کیا تھا کہ فَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے آئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ یہ تو بعد میں اللہ نے انتظام کیا نا کہ ایک قافلہ گزرا، جاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ، اس نے آگے ڈول ڈالا، تو چمٹ گئے۔ تو جب اس نے اوپر کھینچا تو اندر سے تو یوسف نکلے، قال یا بشرا ھذا غلام، بھاگ کے آؤ بھاگ کے آؤ، یہ تو ایسا لڑکا ملا ہے کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں ایسا موتی دنیا میں ہیرا۔ تو اس مولوی صاحب نے جب آیت پڑھی نا کہ بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور وہیں رکوع کر دیا، اور وہ آخری دوسری رکعت تھی، اس کے بعد نماز کا سلام پھیر دیا، تو وہ مولوی صاحب جو بیٹھے تھے نا، عرب تھے، عالم تھے مصر کے، انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت۔ مولوی صاحب نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا یار یوسف کو کنویں سے تو نکالو، اس کو کنویں میں ڈال کے تم تو گھر جا رہے ہو تو پڑا رہے گا۔ انہوں نے کہا کوئی شرم کرو، حضرت یوسف کو کنویں سے تو نکال کے جاؤ، تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ نبی کو کنویں میں ڈال دیا، نکالا نہیں، اور اللہ اکبر۔ کیسے تم مولوی نوازیں پڑھاتے ہو لوگوں؟ تو ہمیں تو بدرت پتہ ہی نہیں ہوتا ہے نا۔ جیسے ہمارے ہاں 30 پارے قرآن کے بنے ہیں، انہوں نے الفاظ کلمات تقسیم کر کے ان کو 30 پہ تقسیم کر کے سپارے بنا دیے ہیں۔ کلام اگلے آیت میں ختم ہوتی ہے، سپارہ پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا یعنی سپارہ کی انتہا بھی غلط، ابتدا بھی غلط۔ لیکن مجال ہے یہاں جو قرآن چھپا ہو اس میں ایسی غلطی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں اللہ کی کلام تو پوری کرو نا، لیکن نہیں، پہلے ختم کر دیں۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے 30 پہ تقسیم کرنا تھا، جہاں تقسیم ہو جائے بس مار دو ٹھپا کہ 30 پارے ہو گئے۔ یہ نہ دیکھا اللہ کے بندے آیت بھی مکمل ہوئی ہے کہ نہیں، اس کا تو اگلے سپارے میں آیت ختم ہو رہی ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حرمین الشریفین کا مقابلہ تو ہو نہیں سکتا کہ یہاں اللہ نے اپنے گھر سے کعبے سے نوازا، وہاں حرم رسول سے نوازا ہے، اور پھر اللہ نے ائمہ کرام بھی علماء ہیں، قراء ہیں، ماشاءاللہ جزئیات تک نظر ہے، مسائل پہ نظر ہے، قرات پہ نظر ہے، آیات پہ نظر ہے، قرآن کے ترجمے پہ نظر ہے کہ ہم نے کون سی آیت پڑھی ہے، کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں ہم نے ختم کر دی۔ یہی تو کمال ہوتا ہے قاری کا۔ اور ہمارے یہاں تو بس وہ تعلمون یعلمون ہی سمجھ آتا ہے۔ بعض کا ہمارے حافظ ایسے قرآن پڑھتے ہیں، تراویح پڑھیں اور تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون کا پتہ لگتا ہے، اور کوئی پتہ لگتا کہ حضرت نے کہاں سے پڑھا ہے اور کہاں رکوع کیا ہے۔ بس یہ کمال ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں 20 تراویح ہو گئی، سبحان اللہ۔ نہ نماز ہوئی کسی کی، نہ تراویح ادا ہوئی۔ اللہ کے بندے ائمہ تو ایسے پڑھتے تھے نا، امام مالک رحمت اللہ علیہ 20 کے بجائے 36 رکعت تراویح پڑھتے تھے،
ان سے پوچھا گیا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، مکے والوں کو تو طواف مل جاتا ہے، مدینے والوں کے پاس طواف تو ہے نہیں، اور نفلیں بڑھا دیں ہم، نفل ہی ہے نا، 100 رکعت پڑھ لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے رمضان کی راتیں جاگنے کے لیے ہیں اور دن روزے کے لیے ہیں، جتنا جاگ سکتے ہو جاگو۔ حضور تہجد میں 8 رکعت پڑھتے تھے، اور پتہ ہے تہجد کیسے تھی؟ سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت مائدہ، سورت انعام حضور تہجد میں پڑھتے تھے، 408 سپارے۔ آپ نے کبھی پڑھا ہے قل اعوذ اللہ اکبر، اللہ الصمد، اللہ اکبر، لم یلد، اللہ اکبر؟ ایک سورت میں ماشاءاللہ ہمارے حاجی 4 رکعتیں پڑھ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتا ہے آدمی؟ یاد رکھو جب تک رکوع میں حتی تطمئن کہ ان بالکل سیدھا ہو کہ اطمینان نہ ہو جائے، رکوع نہیں ہوتا۔ اور یہ جو تم سیدھے سر اٹھا کے اللہ اکبر، یعنی بیٹھا ہی نہیں سیدھا۔ حالانکہ ضروری ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھو، ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی، کم از کم یہ دعا پڑھو، پھر دوسرے سجدے کی طرف جاؤ۔ دعا نہیں آتی نہ پڑھو، بیٹھے رہو۔ لیکن یہ جو ٹھکا ٹھک کوئی ایکسپریس چل رہی ہے، یہ نماز یاد رکھو اللہ کا کعبہ میرے سامنے بالکل ادا ہی نہیں ہوتی، یعنی پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے صفت بیان کیا، غور کے فرمایا وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، میرا مدنی روشن چراغ ہے۔ علماء نے فرمایا سورج کی روشنی سے ہر وقت افادہ نہیں حاصل ہوتا، دن کو تو ملے گا لیکن رات کو سورج کہاں سے لائیں؟ اور چاند کی روشنی رات کو ملے گی لیکن دن کو کہاں سے لائیں؟ پھر سورج کے قریب جا کے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، جل جائیں گے۔ لیکن روشن چراغ ایسا ہے جس کی روشنی سے ہر حال میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ہر گھر میں اٹھایا جاتا ہے، غریب ہے اٹھایا جاتا ہے، امیر ہے اٹھایا جاتا ہے، خیمہ ہے، جھگی ہے، کٹیا ہے، دیا جل رہا ہے، پیدا ہو رہا۔ تو حضور کی نبوت بھی سب کے لیے تھی نا، کسی ایک کے لیے تو نہیں تھی نا۔ اس لیے اللہ نے تشبیہ دی، اللہ نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں اس میں ایک اور اشارہ ہے، بعض اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے اشارہ ہے کہ ظاہر میں تو میرا مدنی اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، اور آپ کا قلب جو ہے وہ اندر روشن ہے، منور کرنے والا ہے۔ جتنا حضور کے قریب لگو گے اتنا نور ایمان بڑھتا جائے گا۔ اس لیے صحابہ سب سے بڑھ گئے کیونکہ وہ حضور کے قریب تھے۔ تو اشارہ ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میرا مدنی تیرے دل کا روشن چراغ جو ہے اسی سے ساری دنیا کو ایمان کی ہدایت ملی ہے، کیونکہ مرکز وحی جو ہے وہ بھی حضور کا دل ہے۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ نے قرآن اتارا، وحی اتاری، کہاں؟ قلب محمد مصطفیٰ پہ۔ اور یاد رکھیں اسی قلب سے اصلاح ہے، اور اسی کے اندر وہ نور ایمان ہے۔ ایمان نور ہے، قرآن نور ہے،
نبوت نور ہے، ہدایت نور ہے، شرک اندھیرا ہے، بدعات اندھیرا ہے، گناہ اندھیرا ہے، گمراہی اندھیرا ہے۔ اس کا تجربہ کرنا ہو تو دیکھ لو، ایک آدمی کی رات عبادت میں گزرے، تہجد میں گزرے، ایک کی رات زنا اور شراب میں گزرے، صبح کو دونوں کے چہرے پہ نظر ڈالو، ایک کے چہرے پہ روشنی معصومیت ہوگی، دوسرے کے چہرے پہ لعنت برس رہی ہوگی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فضلا کبیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ کو مبشر بنایا ہے، بشارت دینے والا بنایا ہے، تو اب کام کریں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، آپ ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَادَّعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اور میرے محبوب کسی کافروں کی، منافقوں کی بات نہ سنا کریں، ان کے ساتھ نہ جھکیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نرمی کروں شاید یہ ہدایت پہ آ جائیں، کوئی ضرورت نہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حضور نے تو کبھی کافروں منافقوں کی اطاعت نہیں کی، خطاب نبی کو ہے، ہدایت پوری امت کو ہے کہ خبردار کبھی کافروں کی اطاعت نہ کرنا، جب اطاعت کرو گے مرو گے، مٹ جاؤ گے۔ آج پوری دنیا پہ نظر ڈال لو، جو جو کافروں کی اطاعت کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے نتیجہ۔ اللہ نے فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمن تمہارے دشمن، ان کو کبھی دوست نہ بنانا۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کبھی یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، کبھی ان کی مدد پہ بھروسہ نہ کرنا، کبھی ان کی امدادوں پہ بھروسہ نہ کرنا۔ وہ آپس میں تو دوست ہیں لیکن تیرے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، محمد مدنی کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں۔ ان سے کبھی دوستی نہ رکھنا، ان سے کبھی امداد کر کے یہ نہ سمجھنا کہ ہم کامیاب ہوں گے، بلکہ ان کی امداد کی وجہ سے رب بھی ناراض ہوگا، دنیا و آخرت برباد کر بیٹھو گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کی طرف نظر بھی نہ ڈالیں، بالکل پرواہ نہ کریں، اور ان کی تکلیفوں کا، دشمنوں کا خیال ہی نہ کریں، میں جو تیرے ساتھ ہوں۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کے مقابلے پہ آپ صرف اپنے اللہ پہ بھروسہ کریں۔ یاد رکھیں کہ آج بھی اگر عالم اسلام قرآن کی روشنی میں آ جائے، محمد مدنی کی سنت کی روشنی میں آ جائے، کفر سے رشتے توڑ لے، دشمنوں سے ناطے ختم کر دے، اللہ کا کلمہ پڑھ کے اللہ پہ توکل کر لے، تو فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں۔ اب بھی اللہ فرشتے بھیجنے پہ قادر ہے، اب بھی اللہ تیری مدد کرنے پہ قادر ہے، اب بھی اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھی مرانے پہ قادر ہے، اب بھی اللہ مچھر سے نمرود بنانے پہ قادر ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے ہم نے خدا کو بھی ناراض کر لیا ہے، اور کفر کی دوستی میں ہم نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے۔ اسی لیے قرآن کے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَادَّعْ أَذَاهُمْ
اگر یہ تیرے ساتھ بری باتیں کرتی ہیں کافر، آپ گزر جائیں، تجاوز کر جائیں، چھوڑ دیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ آپ اللہ پہ توکل کریں، اللہ کافی ہے مدد کرنے والا، اللہ کافی ہے حفاظت کرنے والا۔ چونکہ مومن وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور کہیں فرماتی ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ اللہ قادر ہے، اللہ آج بھی چاہیں اللہ تبارک و تعالی آج کفر پہ اپنا قہر نازل کر دیں، اللہ آج ان کے دریاؤں کو خشک کر ڈالیں، اللہ تبارک و تعالی آج ان پہ اپنے، لیکن ہم نے تو خدا بھی ناراض کر لیا، نہ خدا بھی لا نہ بھی صاد صنم، اور کافر تو کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ کافروں کے آگے آپ بچھ جاؤ، غلام بن جاؤ، پاؤں پہ ان کے سر رکھ لو، کبھی راضی نہیں۔ کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ میرا مدنی ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہود اور نصارہ، ہاں اسلام چھوڑ کے یہودی بن جاؤ، اسلام چھوڑ کے نصرانی بن جاؤ تو شاید راضی ہو جائیں، ورنہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں مسلمان بنائے اور اپنی ذات پہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ ہم ابو ظبی سے آئے ہیں، راستے میں ہم نے وادی مسیال طائف کے میقات سے احرام باندھا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ میقات ہے۔ دوبارہ عمرے کے لیے ہم نے جعرانہ سے احرام باندھا۔ جعرانہ جو ہے یاد رکھو میقات نہیں ہے، جعرانہ جو ہے وہ حد حرم سے باہر یعنی ہل ہے۔ جعرانہ جو ہے یہ وہ مقام ہے حضور جنگ حنین اور جنگ طائف کے زمانے میں اس کے غنائم کی تقسیم کے لیے اسی جگہ آپ نے بڑا عرصہ قیام فرمایا، اور میرے مدنی پاک نے خود جعرانہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے۔ عمرہ تو آپ کا ٹھیک ہے، لیکن وہ عمرہ میقات کا نہیں ہوگا۔ میقات کا عمرہ تب ہے جب طائف سے کریں گے، مدینے سے کریں گے، جوفہ سے کریں گے، یلملم سے کریں گے۔ ویسے مسجد عائشہ سے کریں جائز ہے، جعرانہ سے کریں جائز ہے، بلکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفلی عمروں کے اندر تو عمرہ جعرانہ سے کرنا افضل ہے، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فعل رسول ہے، وہ کہتے ہیں بھی وہاں سے حضور نے عمرہ کیا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ساری شریعت قول رسول کا نام ہے، فعل تو جواز کے لیے بھی ہوتا ہے، فعل تو اتفاق سے بھی ہوتا ہے۔ اگر حضور جعرانہ نہ ہوتے تو عمرہ نہ کرتے، اتفاق سے قیام فرمایا تو عمرہ فرما لیا۔ لیکن ایک ہے حکم دینا، قول رسول جو ہے وہ تو ہر جگہ مقدم ہے۔ تو بہرحال آپ کا عمرہ تو ہو گیا، لیکن پہلا عمرہ جو ہے وہ میقات کا ہے۔ اور جب بھی ابو ظبی سے آئیں یا دبئی سے آئیں، امارات سے آئیں، وادی طائف سے جب گزریں تو بغیر احرام کے نہ گزریں، وہی مسیال میں احرام باندھ لیں۔ یہ مردے جب قبر میں جاتے ہیں تو اپنے بچوں سے، خاندان سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ چاہے کرا دے، اب اللہ کے آگے مشکل نہیں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، کوئی مشکل نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ اپنے کسی رشتہ دار کی قبر پہ یا کسی دوست کی قبر پہ جاتا ہے، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون،
اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو اللہ اس کو بتلاتے ہیں کہ تیرا فلاں دوست تیری قبر پہ آیا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے وصیت کی اپنی اولاد کو کہ جب مجھے قبر میں رکھ لو، دفن کرنے کے بعد اتنی دیر میری قبر پہ کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے گوشت بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے اتنی دیر میری قبر پہ رہنا، حتی استانس بکم، تاکہ مجھے تسلی رہے کہ میرے اپنی اولاد میرے ساتھ کھڑی ہے، سوال جواب میں صحیح رہوں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب اس کو بھی پتہ چلتا ہے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا حضور کی وفات کے وقت آئیں، سرکار نے اشارہ کیا، بی بی نے آپ کے سینے پہ ہاتھ سر مبارک رکھا اور بی بی رونے لگ گئیں، اور پھر سر اٹھایا، پھر حضور نے اشارہ کیا تو بی بی ہنسنے لگ گئیں. تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ حضور نے مجھے بلا کے کان میں بتلایا کہ فاطمہ صبر کرو، اب میرے جانے کا وقت آ گیا. تو میں برداشت نہیں کر سکی، میں رونے لگ گئی. اس کے بعد مجھے حضور نے فرمایا انت اولو کن اسرع کن نبی لہوکن، آپ نے فرمایا فاطمہ غم نہ کرو، تم تو مجھے جلدی ملو گی. تو بی بی فاطمہ جو ہے حضور کے 6 مہینے بعد فوت ہو گئی. مانا ہے کہ ملنا تھا تو حضور نے فرمایا کہ جلدی ملو گی، ورنہ کیا مطلب کہ جلدی ملنے کا. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری بیویوں سے وہ بی بی میرے پاس جلدی آئے گی جس کا ہاتھ لمبا ہو. تو اب بیویاں کہتی ہیں کہ ہم نے سارے آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ پیمائش کرنے شروع کر دیے، بھی ہاتھ کس کا لمبا ہے. تو ہاتھ جو ہے بی بی سودا کا لمبا تھا. بعض ہاتھ لمبے ہوتے ہیں نا، انگلیاں لمبی ہوتی ہیں، ہاتھ چوڑے ہوتے ہیں. بعض ہاتھ خفیف ہوتے ہیں، انگلیاں چھوٹی ہوتی ہیں. تو بی بی سودا کا ہاتھ جو تھا لمبا تھا. ہم نے کہا بڑی خوش قسمت ہے، اب یہ جلدی فوت ہوگی. لیکن جلدی فوت ہو گئی بی بی زینب. تو پھر ہمیں مسئلہ سمجھ آیا کہ ہاتھ بڑے ہونے کا مقصد ہے کہ سخی زیادہ ہو، خیرات کرنے والی زیادہ ہو، ورنہ یہ مراد نہیں تھا کہ ہاتھ بڑا ہو. مانا اللہ کے راہ میں لٹوں کہ بی بی زینب تو ام المساکین تھی، وہ تو مساکین کی ماں کہلاتی تھی، ہر غریب کو دیتی تھی. تو حضور نے فرمایا مجھے جلدی، تو اس کا معنی ہے کہ لقاء ہوتا ہے. اور جنت میں تو لقاء کا قرآن میں ہے کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو مومن پوچھیں گے کہ یا اللہ مجھے تو میرے بیٹے بچے اولاد وہ نظر ہی نہیں آ رہی، کدھر گئے؟ اللہ فرمائیں گے میرے مومن بندے وہ تیرے بچے بھی جنت میں ہیں، لیکن تیرا مقام اونچا ہے، ان کا مقام نیچے ہے. کہے گا اللہ میاں میں ساری زندگی جو عمل کرتا رہا اپنے لیے اولاد کے لیے بھی تو کرتا رہا. اللہ فرمائیں گے اچھا ان کی اولاد کو بھی اونچا کر دو. تو قرآن کہتا ہے کہ اتبعناہم ذریاتہم وما علتنا من اعمالہم من شیء، ہم ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کے پاس پہنچا دیں گے اور ان کے عمل کو کم نہیں کریں گے کہ ان کو نیچے کر دینا، ان کو ہم اونچا کر دیں گے اپنی رحمت سے. تو اس کا معنی ہے کہ لکھا ہوتا ہے. لیکن یہ معاملات یاد رکھو عالم برزخ سے تعلق رکھتے ہیں، اور عالم برزخ جو ہے وہ عالم غیب ہے. اللہ چاہے دکھلا دے، اللہ نہ چاہے نہ دکھلائے. اللہ چاہے کوئی بات کھول دے، اللہ چاہے نہ کھولے. اللہ چاہے تو شہیدوں کے راز بھی نہ کھولے، اولیاء اللہ کے راز بھی نہ کھولے. اور اللہ چاہے تو کسی کی میت کو دکھلا دے کہ بھئی اتنا عرصہ گزر جائے اور میت سالم ہے، اور میت کی کیفیت سالم ہے، چہرے پہ اطمینان ہے، چہرے پہ رونق ہے، چہرے پہ تراوٹ ہے. یہ اس کی مرضی ہے، چاہے دکھلا دیں، چاہے ملا دیں، چاہے نہ ملائیں. ایک عورت مرد کا تعلق ہو اور لوگوں کے سامنے کہہ دیں کہ ہم میاں بیوی ہیں، کوئی نکاح شکا نہیں ہوتا. اس طرح تو پھر رات دن طوائفیں جو کچھ کر رہی ہیں وہ بھی نکاح ہیں، وہ بھی تو لوگوں کے سامنے کھڑی ہیں، تو پیسے طے کرتی ہیں، ٹائم مقرر کرتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں،
لیکن نماز جنازہ کے لیے پڑھنے کے لیے ان کو اپنے گھروں سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ سمجھو کہ عورت گھر میں جنازہ پڑھنے جاتی ہوں نجائز، مسجد میں موجود ہے پڑھ لے. تلکا ہے 10 سال بعد اپنے سابقہ پتہ نہیں شوہر کے پاس جاتی ہے، کیا جاتی تو زنا ہے اگر جاتی ہے تو، ورنہ دوبارہ نکاح کریں. اگر طلاق ثلاثہ ہے تو پہلے وہ حلالہ کرائے. کشف کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اللہ چاہتے ہیں کھول دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء پہ کھول دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہیں نہیں کھولتے ہیں، لیکن کشف ہوتی ہے. ادا کر لیا ہے، اب جب دوسرا عمرہ کریں میرا بھائی، اب جب بھی جتنے عمرے آپ کر رہے ہیں نفل ہی ہیں، اور کیا ہے کریں چاہے 100 کریں، وہ فرض تھوڑا ہے آپ پہ عمرہ. آدمی اپنی بیوی سے، بیوی حیض میں ہے نفاس میں ہے اور اس کو نعوذ باللہ وہ غلط راستہ استعمال کر دے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. من اتی فی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ. جو آدمی اپنی بیوی کو پیچھے سے استعمال کرتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اگر اور سب سے بڑی یہ کتنی بڑی سزا ہے، سب سے پہلے لعنت کس پہ پڑی تھی؟ شیطان پہ. تو تم شیطان کے بھائی بننا چاہتے ہو تو شوق سے بن جاؤ. اللہ نے شیطان کو کیا سزا دی تھی؟ ان علیک لعنتی الی یوم الدین. پینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کے پیے اور 3 دفعہ سانس لے کے پیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور ہر سانس لیتے وقت الحمدللہ کہے، اور بعد میں حضرت ابن عباس والی دعا مانگے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن کل داء. یا کوئی خاص مقصد ہے تو وہ دعا مانگے. یہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں غلط ہے. وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پینا جائز ہے، یہ معنی تھوڑا ہے کہ جب زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ. ایک دفعہ اس طرح پھروا لیا، دوسرے دفعہ عمرہ کیا ہے تو اس طرح نہیں پھروایا، دم پڑ گئی. جتنے بھی عمرے کرو بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا. نہیں پھرواؤ گے تو آپ احرام سے بھی نہیں نکلے. اب اس طرح بھی پھرواؤ، ایک بکری دم بھی ادا کرو. اگر صفیں درمیان میں خالی ہوتی ہیں وہ وہاں دور والی صف والے اگلی صف کو دیکھ رہے ہیں، نماز ہو جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا نماز میں. فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، نفل بھی ہے. طواف جو ہے جب حج میں ہے وہ فرض ہے، عمرے میں ہے وہ فرض ہے. اگر ویسی منت مان لیں تو واجب ہے، نہیں تو نفل ہے. نبی پاک کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں وہ خالص بدعت ہے. میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، بالکل نماز کے بعد، عشاء کے بعد آرام سے ملیں. صفا مروہ جو ہے مروہ سے شروع کی، مروہ پہ ختم کی، وہ آپ کا دوڑنا بیکار گیا. اب آپ دوبارہ صفا دوڑیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. شروع صفا سے کریں اور ختم مروہ پہ کریں. اگر وہ غلط کر کے سر مڑا دیا تو ایک بکری دم بھی پڑ گئی. عمرے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جائز ہے. حضور نے فرمایا ہے مسجد عائشہ سے عمرے کا شرعی حیثیت اور کیسے ہوتی ہے؟ بی بی عائشہ کو حضور نے فرمایا، بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر عمرہ فرماتے رہے. میں نے عمرہ کر لیا ہے، رمضان شریف میں مجھے آ رہا ہے.